جب میں چائنا گئی سرگودا والوں یہ سننے کی بات ہے کیونکہ کینسر جیسا موذی مرض اب پاکستان میں بہت جگہوں پہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً اللہ معاف کرے نظر آتا ہے. تو جب میں چائنا گئی تو میں ایک کمپنی کا دورہ کر رہی تھی, وہاں انہوں نے مجھے ایک مشین دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ مشین جو ہے یہ بغیر سرجری, بغیر آپریشن, بغیر بے ہوش کیے, بغیر شعاؤں کی جو تھیراپی ہوتی ہے کیمو تھیراپی یا جو دوسری قسم کی جو ہوتی ہے ریڈیو تھیراپی, اس کے بغیر یہ کینسر کا علاج کرتی ہے. وہ جو ٹیومر ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا خدا نخواستہ کوئی لنگز کا ہو, کڈنیز کا ہو, یہ اس ٹیومر کا علاج کرتی ہے. تو میں رک گئی, میں نے کہا یہ دکھاؤ مجھے کیا ہے. جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو پنجاب کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت چائنا سے, بیجنگ سے میں نے کال کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے تاکید کی کہ اس مشین کو پاکستان لانے کی تیاری شروع کر دیں. ذرا سننا یہ خوشخبری میں سرگودا کو بھی سنانے والی ہوں. تو جب میں پاکستان آئی میں نے چائنیز حکومت سے بات کی اور میں نے کہا کہ جلد از جلد وہ مشین آپ ہمارے لیے بھیجیں. 25 کروڑ روپے کی وہ مشین ہے اور چائنا کے علاوہ پورے ایشیا میں وہ مشین کسی اور کے پاس نہیں ہے, نہ انڈیا کے پاس ہے, نہ پہلے پاکستان کے پاس تھی, نہ ہی کسی اور ملک کے پاس ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے وہ مشین آپ سے خریدنی ہے تو وہ مشین آپ ہمیں دے دیں. پھر ہمارے ڈاکٹرز گئے میو ہاسپٹل کے, انہوں نے وہاں سے ٹریننگ لی کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد چائنا نے اپنے انجینئرز بھیجے یہاں پر جنہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے پیرامیڈکس کو, ہماری نرسز کو ٹرین کیا. اور مجھے میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے تو یہ مشین ہم وہاں لگائیں گے. میں نے کہا بالکل نہیں, یہ مشین جب کینسر ہاسپٹل بنے گا 1 سال بہت سارے ایسے مریض ہوں گے پنجاب میں جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا پھر تکلیف میں رہیں گے. تو اس کو آج ہی ابھی اس کو میو ہاسپٹل میں لگاؤ. تو میں سرگودا کے عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 5 مریضوں کا علاج کیا. غریب مریض تھے, ایک ٹیچر تھا جس کو لیور میں, جگر میں ٹیومر تھا, خواتین تھی جن کو بریسٹ کینسر تھا, اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آیا تھا, غریب آدمی تھا, اس کے پھیپھڑوں میں ٹیومر تھا. 5 کا علاج ہوا 60 منٹ کے اندر. وہ چلتے چلتے گئے, ان کا علاج ہوا, کوئی آپریشن نہیں, کوئی بے ہوشی نہیں, کوئی کیمو تھیراپی نہیں, کوئی ریڈیو تھیراپی نہیں. اور 60 منٹ کے اندر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو وہ کینسر فری تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب انشاءاللہ تعالی پہلے مرحلے میں ہم کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں یہ کینسر کا علاج شروع کر رہے ہیں. پنڈی میں مشین آ رہی ہے, ساؤتھ پنجاب میں مشین آ رہی ہے, اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن میں ہم کینسر کا یہ علاج شروع کریں گے. اور سرگودا والوں, یہ صرف اور صرف یہ جو غریب لوگ ہیں یہ 16 لاکھ روپے کا, 16 سے 20 لاکھ روپے کا یہ علاج ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کینسر کا جو پیشنٹ اس علاج کے لیے جائے گا اس کو 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں دینا پڑے گا. میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور منسٹر ٹرانسپورٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں جنہوں نے گرین بسز کا, الیکٹرک بسز کا میرا یہ خواب پورا کیا اور عوام تک اس سہولت کو پہنچایا. میرے بہن بھائیوں, میرے سرگودا کے شیروں, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب نواز شریف کا دور آیا ہے, شہباز شریف کا دور آیا ہے, تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے. نواز شریف کے دور میں 2017 میں جو سٹاک مارکیٹ نے ہائیسٹ ریکارڈ بنایا تھا
55,000 کا, آج کل میں پڑھ رہی تھی وہ 1,60,70,000 کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ. آج کیا خبر آتی ہے کہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, اور سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں, سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا, اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا, اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا, آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج جو سیاسی قیادت ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, جو آج عسکری قیادت ہے, وہ سب ماشاءاللہ نیک نیت لوگ ہیں اور اس ملک کا درد اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جنگی محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی, اور حالانکہ انڈیا کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے, اس کی آبادی ہم سے 6-7 گنا بڑی ہے, اربوں کی آبادی ہے اس کی, لیکن پاکستان نے اس کو ایسی دھول چٹائی کہ بہت دیر تک اس کو یاد آتا رہے گا. تو دیکھو, شہباز شریف صاحب کو پرسوں جو سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے, مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, سعودی عرب جو ہے وہ ایک مقدس زمین ہے, ایک مقدس ملک ہے, ایک مقدس دھرتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, خانہ کعبہ ہے, اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے سب کی یہ ایک دل کے بہت قریب ایک ملک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ, اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف, نواز شریف کا شہباز شریف, جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی ماشاءاللہ. اور یہ سلامی شہباز شریف کو بھی تھی, لیکن وہ جنگی جہازوں کی سلامی ہمارے ملک پاکستان کو دی گئی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کی یا کسی شخص کی عزت نہیں ہے, وہ ہمارے ملک, ہماری دھرتی, ہماری مٹی, ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اور سرگودا والوں ایک اور بات سنو, حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر, حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف کو, اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں, ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے, نام بھی نہیں لینا چاہتی میں, اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی, یاد ہے نا, گالی نکالی, لوگوں کے بال کھینچے, اور اس پاک حرم کے اندر جس کے اندر آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا. اس دھرتی پہ, اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہباز شریف کی اور حکومتی نمائندوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی.